السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ آج کل یہ سوال بہت زیادہ زیر بحث ہے کہ کیا امام مہدی کے ظہور کا وقت آ چکا ہے یا نہیں۔ ہماری ناقص رائے میں اس بارے میں کوئی پیشن گوئی کرنا بہت مشکل ہے۔ موجودہ حالات دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ مسلم امہ کی اپنے حکمرانوں کے خلاف نفرت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اگر کوئی نیک شخص امت مسلمہ کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے سامنے آئے تو پوری امت مسلمہ اس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن مستقبل میں حالات کیا ہوں گے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ عین ممکن ہے کہ آنے والا وقت موجودہ وقت سے زیادہ آزمائشوں والا ہو، اور وہی وقت حضرت امام مہدی کی آمد کا ہو۔ ان کی آمد کے ساتھ ہی حالات پلٹا کھائیں اور امت مسلمہ کی جو بد نصیبی ہے اس کے دن بھی ختم ہو جائیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تعارف کے سلسلے میں سب سے اہم وضاحت امام اور مہدی دونوں الفاظ کی ہے۔ ہمارے ہاں امام کا لفظ عام طور پر دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اولاً مسجد میں نماز پڑھانے والے عالم دین کو امام کہا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر محدثین یا فقہا کو بھی امام کہا جاتا ہے، جیسے امام بخاری، امام مسلم، امام مالک، امام احمد رحمہ اللہ۔ امام کا لفظ سنتے ہی ذہن انہی معنوں کی طرف پلٹ جاتا ہے، حالانکہ احادیث میں امام کا لفظ حاکم یا خلیفہ یا امیر لشکر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ امام مہدی کے لیے بھی امام کا لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح مہدی امام موصوف کا ذاتی نام یا خاندانی نام نہیں، بلکہ اپنی لغوی مفہوم یعنی ہدایت یافتہ شخص کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا امام مہدی سے مراد ایسا ہدایت یافتہ خلیفہ، حاکم یا سپہ سالار جو کتاب و سنت کے مطابق خلافت راشدہ کا نظام قائم کرے۔ حضرت امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ صحیح احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ قیامت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک شخص عربوں پر حکومت کرے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک ایسا آدمی بنے گا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مہدی میرے خاندان اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد میں سے ہوگا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت امام مہدی کا نام محمد ہوگا۔ ان کے والد کا نام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جیسا ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرے خاندان یا میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو خلیفہ بنایا جائے گا جس کا نام میرے نام پہ ہوگا، یعنی محمد، اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا، یعنی عبداللہ۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ خلیفہ وقت کی موت کے بعد نئے خلیفہ کی بیعت پر اختلاف ہوگا۔ بالآخر امام مہدی محمد بن عبداللہ کی بیعت پر لوگ متفق ہو جائیں گے۔ امام موصوف کی بیعت مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی۔ امام مہدی کی بیعت کو بغاوت سمجھ کر کچلنے کے لیے آنے والا لشکر میدان بیضاء کے مقام پر دھنس جائے گا۔ امام مہدی کی یہ کرامت دیکھ کر عراق اور شام کے علماء فضلاء جوگ در جوگ امام صاحب کی بیعت کے لیے مکہ مکرمہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک خلیفہ کی وفات کے بعد لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ بنو ہاشم کا ایک آدمی مدینہ سے مکہ آئے گا، لوگ اس کو گھر سے نکال کر مسجد حرام میں لے آئیں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے۔ شام سے ایک لشکر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے آئے گا، جب وہ بیضاء کے مقام پر پہنچے گا تو اسے دھنسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد عراق اور شام کے علماء فضلاء امام مہدی کے پاس بیعت کے لیے آئیں گے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ بیعت لینے کے بعد حضرت امام مہدی اپنے دوستوں سمیت بیت اللہ شریف میں پناہ لیں گے۔ ابتداءً امام موصوف کے ساتھیوں کی تعداد وسائل میں بہت کم ہوں گے اور وہ کسی فوج سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ خصف کے ذریعے ان کی مدد فرمائیں گے۔
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر یعنی کعبۃ اللہ میں کچھ لوگ پناہ لیں گے جن کے پاس دشمن کا حملہ روکنے کے لیے طاقت نہیں ہوگی، نہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی، نہ ان کے پاس اسلحہ ہوگا۔ ایک لشکر انہیں ختم کرنے کے لیے بھیجا جائے گا۔ جب وہ بیدا کے مقام پر پہنچے گے تو انہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب بیدا کے مقام پر دھسنے والے لشکر میں سے صرف ایک آدمی بچے گا جو واپس جا کر حکومت کو کامیاب بغاوت یعنی انقلاب کی خبر دے گا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک لشکر بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کی نیت سے جب بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو پہلے اس لشکر کا قلب یعنی درمیانی حصہ زمین میں دھسا دیا جائے گا، تو آگے کا حصہ پچھلے حصے کو مدد کے لیے پکارے گا، لیکن سب کے سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے سوائے ایک قاصد کے، وہی واپس جا کر لوگوں کو خبر دے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی خلافت کا انتظام ایک ہی رات میں فرما دے گا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت امام مہدی کا دور خلافت سال سال تک ہوگا۔ امام موصوف کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے ہوں گے۔ امام مہدی اپنے دور حکومت میں مکمل عدل و انصاف قائم کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہوگا، اس کی پیشانی کشادہ اور ناک اونچی ہوگی، زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی، اور وہ 7 سال تک حکومت کریں گے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ خلیفہ مہدی کے زمانے میں دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ وہ عوام میں بلا حساب کتاب دولت تقسیم کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال بغیر گنتی کے تقسیم کرے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام مہدی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا اور وہ گروہ قیامت تک حق پر غالب رہے گا۔ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کرے گا، تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں ارشاد فرمائیں گے، نہیں، تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو، یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اعزاز ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور یہ چیز واضح ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ واپس آئیں گے تو ایک نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے۔ اب ہم آپ کے سامنے مختصر احوال رکھتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، امام مہدی کے نام میرے نام پر ہوگا، ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا یعنی محمد بن عبداللہ، اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی نسل سے ہوں گے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ان کے ظہور سے قبل جنگوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوگا، ہر طرف قتل و غارت اور ظلم کا دورہ ہوگا۔ مسلمان حکمران اپنی باہمی انتشار اور دنیاوی مفادات کی وجہ سے بزدلی کا شکار ہو جائیں گے۔ مالی اور عددی برتری کے باوجود کفار کے سامنے ان کی حیثیت حقیر اور بے وقت غلاموں کی سی ہوگی، جبکہ مسلم امہ ہر جگہ اپنے حکمرانوں کی ان کمزوریوں کی وجہ سے سخت اضطراب اور بے چینی کا شکار ہوگی۔ ہر گھڑی کسی نجات دہندہ کی آمد کی منتظر ہوگی۔ اس وقت جزیرہ العرب میں خلافت کا نظام قائم ہو چکا ہوگا، جس کا دارالخلافہ دمشق یا بیت المقدس ہوگا۔ کسی خلیفہ کی وفات پر نئے خلیفہ کے انتخاب میں شدید اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ ابھی یہ اختلافات طے نہیں ہو پائیں گے کہ لوگ حرم شریف میں حضرت امام مہدی کو ان کی بعض علامات سے پہچان کر بیعت کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ حکومت اس بیعت کو بغاوت سمجھ کر شام سے لشکر بھیجے گی۔ یہ لشکر جب مدینہ سے آگے مقام بیدا پر پہنچے گا تو ایک آدمی کے سوا باقی سارا لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ وہی آدمی واپس جا کر حکومت کو اس حادثے کی ٹھیک اطلاع دے گا۔
بیدا کے مقام پر خسف کی حادثے کی خبر فوراً عالم اسلام میں پھیل جائے گی اور تمام علماء فضلاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کی روشنی میں مکمل یقین ہو جائے گا کہ حرم شریف میں جس شخص کی بیعت کی گئی ہے وہ واقعی امام مہدی ہیں۔ چنانچہ جزیرۃ العرب کے تمام علماء فضلاء جوگ دا جوگ حاضر ہو کر امام موصوف کی بیعت کر لیں گے اور یوں آپ کی خلافت قائم ہو جائے گی۔ حضرت امام مہدی یعنی محمد بن عبداللہ 7 سال تک خلافت کریں گے۔ امام موصوف کی خلافت کے دوران ہر طرف عدل و انصاف اور امن و سلامتی کا دورہ ہوگا۔ دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ دینے والے بہت ہوں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگ سونا ہاتھوں میں لے کر صدقہ خیرات کے لیے نکلیں گے لیکن صدقہ خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سقوط روم کا عظیم معرکہ سیدنا امام مہدی کی قیادت میں سر کیا جائے گا، جس کے اختتام پر فتنہ دجال کا آغاز ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی خلافت کے دوران ہی آسمانوں سے نازل ہوں گے اور دجال کے خلاف جہاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کریں گے۔ فتنہ دجال کے خاتمے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دونوں مل کر بلاد اسلامیہ کا دورہ فرمائیں گے۔ عیسائیت اور یہودیت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا، دنیا میں صرف اسلام کا غلبہ ہوگا۔ یہ سارے معاملات امام مہدی کے 7 سالہ دور خلافت میں مکمل ہوں گے، جس کے بعد حضرت امام مہدی وفات پا جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھا کر تدفین فرمائیں گے۔ امام موصوف کی وفات کے بعد تمام امور خلافت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ تو یہ تھا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کہ وہ کس طرح دنیا میں آئیں گے، ان کا نام کیا ہوگا اور کس طرح وہ دور حکومت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔